فرماتے ہیں اسی لیے دل سے اہل اللہ کے ساتھ رہو، دل سے ان سے محبت کرو، ان سے تقوی سیکھو، صراط مستقیم پا جاؤ گے۔ کوئی اور نیت ہوگی کہ وہاں جانے سے کھانا ملے گا، بڑے لوگوں سے ملاقات ہوگی، اے سی روم میں سوئیں گے، کوئی بھی آج کل تو یہ سب نیتیں دنیا ہیں۔ آخرت کو نیت بنائیں گے تو دنیا کا فائدہ خود بخود ہوگا۔ ایسے کتنے لوگ اولیاء اللہ سے انہوں نے تعلق کیا، ان کے حوالے سے، ان کے ریفرنس سے ان کو بہت دنیا مل گئی، لیکن کیا تھا اللہ کے لیے تعلق۔ ہمارے ایک دوست قاری صاحب ہیں، وہ مدرسہ پڑھانا چھوڑ کے اور حضرت والا کے پاس وقت لگانے چلے۔ مدرسے میں چھٹی نہیں ملتی، ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی، وقت لگانے گئے کہ اب میں 4 مہینے کے لیے ہو گئے، اور انہوں نے دوسرا قاری رکھا، واپس آنے کا بھی کوئی چانس نہیں تھا۔ اللہ کے لیے گئے، 4 مہینے کے لیے گئے تھے، 9 مہینے وہاں لگائے انہوں نے ہمارے حضرت والا کے پاس۔ 2 ان کے بڑے بڑے مسائل تھے، نوجوان تھے، شادی نہیں ہو رہی تھی، شادی بھی ہو گئی اسی دوران۔ جو جس نے پسند کیا اس نے کہا بس آپ کی خدمت میں رہتا ہے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے، حضرت والا سے کہا۔ اور دوسرے نوکری بھی لگ گئی، جو ایک عرصے سے اٹکی ہوئی تھی کہ پیسہ کھلانا پڑے گا، اور ان کے چاچا پیسہ کھلانا نہیں چاہتے تھے، ابا کا انتقال ہو گیا تھا، تو نوکری بھی لگی، چھوکری بھی ملی، دونوں چیزیں ملی۔ کس لیے؟ اخلاص کے ساتھ گئے تھے اللہ والے کے پاس۔ تو اخلاص کے ساتھ جو جائے گا اس کو دنیا بھی ملے گی، لیکن اگر اسی لیے جائے گا کہ میری شادی اچھی جگہ ہو جائے، مجھے یہاں سے نوکری مل جائے کسی ریفرنس سے، تو ہو سکتا ہے دنیا مل جائے لیکن اللہ نہیں ملے گا۔ اول تو دنیا بھی نہیں ملتی ایسوں کو۔ اللہ والے آنے والوں کی حرکات و سکنات سے پہچان جاتے ہیں کہ ان کی نیتیں کیا ہیں، ان کی نیتیں کیا ہیں۔ اللہ والوں کو فرماتے تھے ہمارے مولانا نور محمد صاحب رحم اللہ تعالی، حضرت والا کے خلیفہ اور بڑے عالم تھے، وہ طارق روڈ بہادر آباد میں ان کی مسجد تھی، ابھی بھی ان کے بیٹے وہاں پہ امام ہیں۔ فرماتے تھے، حدیث شریف کا بیان کرتے تھے کہ ان اولیاء اللہ کے سے ہوشیار رہو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، دلوں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو نیتوں کا خبر کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات، ہمیشہ ضروری نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ حرکات و سکنات سے پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے پرانا استاد جو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ لڑکا کام سیکھ سکے گا یا نہیں سکے، تھوڑے دن بتاؤ یہ تمہارا کام نہیں ہے، اور جو سیکھ رہا ہے انہماک سے وہ سیکھتا ہے، جو سیکھتا ہے۔ میں نے بھی ٹیکسٹائل میں کام کیا، ہمارے ایسے ماسٹر تھے جو نیچے سے اوپر آئے، یہ سیکھتے سیکھتے خود شوق سے، استاد نہیں بتاتا یہ کرنا ہے بیٹا ایسے کرنا ہے، وہ بس وہ تو ڈانٹ لگانا اور وہ کام لینا جانتا ہے، اسی کام لینے کے دوران سیکھنا پڑتا ہے۔ جو سیکھنے والے تھے انہماک سے وہ ماسٹر بن گئے، اور جو وہی دھیاڑی لینے والے تھے اسی دھیاڑی میں اٹکے رہے۔ تو اگر ہم نہیں آگے بڑھنا چاہیں گے تو پھر کون بڑھائے گا ہمیں؟ خود جو آگے بڑھنا چاہے تو وہ بڑھ سکتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں یہی، آخرت کے معاملے میں یہی، خود طلب ہوگی کہ میرے شیخ جیسے رہتا ہے مجھے بھی ویسا رہنا چاہیے۔ رہ رہے ہیں شیخ کے پاس اور داڑھی کٹا رہے ہیں، رہ رہے شیخ کے پاس پائچہ نیچے جا رہا ہے، پتہ چلا اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ تو پھر یہ اگر پتہ چل جائے شیخ کو تو کیا عجیب بات، وہ تو ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، ہر وقت وہ اس کو خیال رہتا ہے، ایک دفعہ 2 دفعہ کہہ دیا، بار بار کہتا بھی نہیں، اس کا ارادہ ہی اصلاح کرنی ہے تو اس کو کیا کہے۔ اور جس کو دیکھتا ہے کہ وہ، اور میں نے پہلے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ ایسے بھی فہیم آدمی ہوتے ہیں، طلبگار، اللہ کے طالب اور فہم سلیم رکھنے والے، کہ جو باتیں 1-2 سال ہوئے، بہت سی باتیں نہیں آتی اس دوران، وہ مرید وہ باتیں بھی کرنے لگتا ہے جو ابھی بیان نہیں ہوئی، صرف دیکھا دیکھی۔ اور جس کو نہیں کرنا ہوتا وہ سن کے بھی سن رہتا ہے، اس کو نہیں کرنا۔ وہ 10 سال سے رہ رہا ہے، وہ بات نہیں کر رہا کیونکہ اس کو کرنے کا ارادہ ہی نہیں، اور جس کو کرنے کا ارادہ ہو وہ سنے بغیر بھی دیکھا دیکھی سے سمجھ لیتا ہے کہ یہاں کا ماحول کیا ہونا چاہیے، یہاں کیسے رہنا چاہیے، اور سنت و شریعت کی بات کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ فرات بتا رہے ہیں حضرت والا کہ ان سے تقوی سیکھو، صرف ان کے ساتھ صرف رہنے اور کھانے پینے میں ساتھ مت رہو، دسترخوان پہ بھی وہ اٹھائیں گے، لیکن ان سے تقوی سیکھو۔ اسی کو بابا فرید الدین عطار رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بدگشتو نشد آگاہ عشق۔ بابا فرید وہ ہیں جو مولانا سے بھی پہلے گزرے ہیں۔ حضرت والا نے معارف مثنوی میں لکھا ہے کہ مولانا رحم اللہ تعالیٰ 5 سال کے تھے، اس وقت میں بابا فرید بوڑھے تھے، اور مولانا کے والد صاحب نے بابا فرید الدین عطار سے ان کی ملاقات کرائی۔ تو یہ ان سے ملاقات ہوئی لیکن ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے بچے تھے، بعد میں یہ بڑے شاعر بنے، لیکن یہ بابا فرید الدین عطار یہ مولانا سے بھی پہلے کے ہیں۔ فرماتے ہیں بے رفیقے سے مراد حسن اولائی کا رفیقہ، وہی کہ جو اللہ کے لیے اچھا رفیق بناتا ہے، دوست بناتا ہے۔
آگے فرمانے اللہ کی محبت کے راستے میں جو کسی اللہ والے کو رفیق نہیں بنائے گا اس کی عمر گزر جائے گی. اس شعر کی شرح ہے مگر اللہ کی محبت نہیں پائے گا کیونکہ وہ اس کو نفس و شیطان ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں اور وہ نفس و شیطان کی بات کو بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بہت قرب پا جاؤں گا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بابا فرید الدین عطار نے اس شعر میں لفظ رفیق قرآن پاک کی اسی آیت حسنا اولئک رفیقہ سے لیا ہے کہ اہل اللہ کا کلام فرماتے ہیں اہل اللہ کا کلام قرآن و حدیث سے مقتبس ہوتا ہے مگر ہماری نظر وہاں نہیں جاتی. بے رفیقہ اسی لیے کہا ہے کہ حسنا اولئک رفیقہ، یہ کیا ہی بہترین اور اچھے رفیق ہیں، جو ان کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اس کے بعد ایک نحوی مسئلہ عرض کرتا ہوں. یہاں ترکیب میں صراط مستقیم مبدل منہ ہے اور اس کا بدل الکل من الکل صراط الذین انعمت علیہم ہے اور ترکیب بدل میں بدل ہی مقصود ہوتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جن بندوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا ان کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. جو شخص خاصان خدا کو چھوڑ کر محض کتاب سے راستہ طے کرنا چاہے گا اسے صراط مستقیم نہیں مل سکتی. صراط مستقیم کے لیے پہلے کتاب سے دیکھتے تھے، اب سوشل میڈیا سے دین حاصل کرنا چاہتے. یہ فیس بک پہ فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے. اچھے خاصے لوگ جو صحیح سنت و شریعت کے راستے میں چل رہے تھے اس چکر میں پڑھ کے سنت و شریعت سے دور ہو گئے. کہتے یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے، ضروری تو بس وہی ہے جو بس میڈیا پہ آؤ، تصویریں کھینچاؤ اور بڑی گاڑی لو اور بڑا گھر ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے اور یہ چیز ضروری نہیں ہے. ایسے لوگ کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ تو اصل پہلے کتاب اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کتنے نازل ہوئے؟ 4 بڑی کتابیں، کچھ صحائف ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، سب ملا کے بمشکل 50 سے کچھ اوپر بنتے ہیں. لیکن رجال اللہ کتنے تقریباً مشہور ہے عوام میں بھی کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں آئے. تو رجال اللہ کتنے، کتاب اللہ کتنی؟ پتہ چلا کہ ہر کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہے. اور رجال اللہ بہت سے ایسے آئے جن کے ساتھ کتاب اللہ نہیں تھی کیونکہ وہ پچھلے دین کی ہی اتباع کر رہے تھے اور ان کو وہ صرف سکھانا جانتے تھے. اللہ ان کو سکھاتے تھے، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے. تو آدمی بناتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کے لیے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ ضروری ہیں. اسی لیے ہر کتاب کے ساتھ انبیاء بھیجے گئے. پس انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین یعنی اللہ والوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہوا. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ترکیب بدل میں بدل ہی مقصود ہوتا ہے، مبدل منہ غیر مقصود ہوتا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم مبدل منہ ہے جو نحو کے قاعدے سے غیر مقصود ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں غیر مقصود کو کیوں نازل فرمایا؟ اس کا جواب حکیم الامت دیتے ہیں کہ نحوی قاعدے سے اگرچہ مبدل منہ غیر مقصود ہوتا ہے لیکن اللہ کے کلام میں یہ بھی مقصود ہو گیا کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم میں ایک صفت ایسی رکھی جو بدل میں نہیں ہے، وہ ہے مستقیم. بس یہاں مبدل منہ بھی غیر مقصود نہ رہا کیونکہ اگر یہ نازل نہ ہوتا تو اہل اللہ کی صفت استقامت کا پتہ نہ چلتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت، فصاحت، جس کے سامنے علماء نحات کے سارے قانون ٹوٹ گئے کہ صراط مستقیم میں لفظ مستقیم نازل فرما کر اور بدل میں نازل نہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہاں مبدل منہ کو مقصود ٹھہرا دیا. پس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو متعین فرما دیا کہ انبیاء و صدیقین اور شہداء اور صالحین کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. تمام انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ انبیاء کا ہے اور انبیاء وہ کہلاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ وحی لاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا. باقی صدیقیت، شہادت اور صالحیت کے تمام دروازے کھلے ہیں، یہاں تک کہ مقام صدیقین کے جو آخری سرحد ہے وہ بھی کھلی ہوئی ہے. امت میں سب سے بڑا درجے کا صدیق ہوتا ہے کیونکہ جو کچھ وحی میں نازل ہوا صدیق کا دل خود بخود اس کی تصدیق کرتا ہے. صدیق آئینہ نبوت ہوتا ہے اور شہید وہ ہیں جو اللہ رسول کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں. صالحین وہ ہیں جو متبع سنت و شریعت
فضیلت ہوتے ہیں، انہی 4 طبقوں کو عرف میں اللہ والا کہا جاتا ہے۔ آدمی کسی بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ صدیقین سے مراد وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام نہیں، بلکہ یہ سلوک کے راستے میں ایک مقام ہے جو بالکل آخر میں جا کے ملتا ہے۔ اور پھر حکیم الامت نے حضرت پھول پوری سے پوچھا تھا، کیا مولانا یہ بتائیے کہ صدیقین سے بھی کوئی اونچا مقام ہے؟ تو حکیم الامت سے حضرت پھول پوری نے عرض کیا، حضرت آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا ہاں، ایک مقام اور بھی اس سے اونچا ہے، رضا بالقضاء، رضا احسان سے بھی صدیقین سے بھی اونچا، ہر وقت اللہ کے فیصلے پہ، ہر فیصلے پہ راضی رہنا۔ یہ صدیقین اور احسان کرنے والے، احسان سے مراد ہر وقت اللہ کو دیکھنے والوں سے بھی اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرما دے، رضا بالقضاء، کہ ہر فیصلے میں آدمی راضی رہے، اگرچہ دل میں مشقت ہو کہ نوکری چھوٹ گئی کیا ہوگا، اور فلانے نے ایسا کہہ دیا کیا ہوگا، تو اس سے دل میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے عقلاً اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے کہ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، اور پھر آدمی کو نظر بھی آئے گا کہ اسی میں بہتری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ مقامات خاصہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔